ناظرین کرام، ویسے تو پختون قوم میں بہادروں کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن ہزارہ کے پختون بہادروں میں پائندہ خان تنولی ایک ایسا بہادر تھا جس پر پختون تا قیامت ناز کریں گے۔ پائندہ خان ایک ایسا ضدی پختون تھا کہ 7 سال تک ان کے اکلوتے جوان سال بیٹے جہاں داد خان کو سکھوں نے اپنے قبضے میں رکھا۔ جہاں داد خان کو سکھوں نے اس وقت دھوکے سے گرفتار کیا جب وہ سکھ حکمران کے پاس الچی بن کر گیا تھا۔ جہاں داد خان تنولی کو سکھوں نے پائندہ خان کو بلیک میل کرنے اور اسے سکھوں کی اطاعت قبول کرنے پر مجبور کرنے کے لیے 7 سال تک قید میں رکھا، جو پائندہ خان کو بہت عزیز تھا۔ پائندہ خان کہتا تھا کہ سکھوں نے جہاں داد خان کو نہیں بلکہ میرے سینے سے میرا دل نکال کر قید میں رکھا ہے، لیکن پائندہ خان اپنے بیٹے کو وطن کی آزادی پر قربان کرنے کو تیار تھا۔ ایک دفعہ ہری سنگھ اور پائندہ خان آمنے سامنے تھے اور پائندہ خان کے توپ خانے سے ہری سنگھ کو بہت پریشانی تھی۔ ہری سنگھ نے جہاں داد کو قید خانے سے نکال کر پائندہ خان کے توپ خانے کے سامنے باندھ دیا۔ پائندہ خان کے توپچیوں نے گولہ باری روک دی۔ پائندہ خان نے سامنے دیکھا تو اس کے پیارے اور لاڈلے بیٹے نے ہاتھ ہلا ہلا کر اپنے والد کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ پائندہ خان کے بیٹے جہاں داد خان کے سر پر پگڑی نہیں تھی اور ایک رنگدار لباس پہن رکھا تھا۔ پاؤں میں بیڑیاں پہنے اور ہاتھوں میں زنجیریں دیکھ کر پائندہ خان کی محبت بے قرار ہوئی، لیکن دوسرے ہی لمحے پائندہ خان نے توپچی کو حکم دیا کہ گولہ باری جاری رکھے اور جہاں داد کو بھی اڑانے کا حکم دیا اور کہا کہ ہری سنگھ یہ نہ سمجھے کہ پائندہ خان بزدل ہے اور ایک بیٹے کی محبت نے اسے سر جھکانے پر مجبور کیا ہے۔ توپچی اور دیگر دوستوں نے بہت منت سماجت کی کہ خان یہ ظلم نہ کرے، لیکن پائندہ خان نے کہا کہ اس دھرتی پر میرے لاکھوں جہاں داد قربان۔ گولہ باری شروع ہوتے ہی ہری سنگھ نے فوراً جہاں داد خان کو سامنے سے ہٹا دیا، کیونکہ ہری سنگھ کو یقین ہو گیا تھا کہ پائندہ خان توپچی کو بیٹے کو بھی اڑانے کا حکم دے چکا ہے۔ پائندہ خان نہ صرف دلیر تھا بلکہ دور اندیش اور قابل سردار بھی تھا۔ جب ان کے سارے لوگ سید احمد بریلوی کے ساتھ مل گئے تو آپ نے جاگیر تو چھوڑ دی، لیکن سید احمد بریلوی کی بیعت نہیں کی، کیونکہ پائندہ خان کو معلوم تھا کہ ان لوگوں کی رائے ٹھیک نہیں ہے، یہ ہم سے بہتر مسلمان بھی نہیں ہیں بلکہ میری مٹی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنے لوگوں کو بہت سمجھایا، لیکن لوگوں میں پائندہ خان جیسی عقل کہاں تھی۔ پائندہ خان کا سگا بھائی بھی آپ کے دشمنوں میں کھڑا ہو گیا، لیکن پائندہ خان پہاڑ کی طرح کھڑا رہا۔